آج 9 محرم دوسری جمعرات، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو قسمت بدلنے کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آج آپ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئیں اور ان پر قرآن پاک کی یہ مبارک سورت پڑھ کر اللہ کے نام پر بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم دوسری جمعرات کا دن ہے، جس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی کہ جمعرات کے دن اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی قبولیت کی گھڑی جسے اگر آپ نے پہچان لیا تو قسمت بدل جائے گی۔ آج میں آپ کے لیے صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو اس مہینے کی برکت اور جمعرات کی قبولیت کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، مگر محرم میں پڑھا گیا چھوٹا سا عمل بھی عام دنوں کے بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ عمل جمعرات کے دن ہو، جس دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو سوچیں اس کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ نے صرف 10 روپے کی ٹافیاں خریدنی ہیں، لیکن یقین رکھیے یہ صرف ٹافیاں نہیں ہوں گی، یہ آپ کی نیت، آپ کے آنسو، آپ کی امید اور آپ کی دعا کا وسیلہ بن جائیں گی۔ یاد رکھیے محرم کا مہینہ دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے۔ اور جب دل نرم ہو، آنکھ نم ہو، زبان پر ذکر ہو اور دن جمعرات کا ہو تو دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ آج اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، روزگار نہیں مل رہا، بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، تو آج 9 محرم دوسری جمعرات کے دن کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر بیٹھ جانا ہے، دل میں اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ 5 ہوں 10 ہوں، یہ جتنی بھی آپ کے دل میں ہیں، پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ محرم میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی، اس یقین کے ساتھ کہ جمعرات کے دن پیش ہونے والے اعمال میں اگر آپ کا یہ عمل شامل ہو گیا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ پھر ان ٹافیوں پر دم کر کے انہیں بچوں میں بانٹ دینا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور محرم میں کیا گیا صدقہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے چھوٹا سا صدقہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں آسمانوں سے فیصلے بدل دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، اور کچھ لوگ تھوڑا دیتے ہیں مگر ان کے گھر میں برکت برسنے لگتی ہے۔ اصل چیز رقم نہیں، اصل چیز نیت اور وقت کی برکت ہے، اور آج کا وقت برکت والا ہے۔ آج 9 محرم دوسری جمعرات کے لمحات یہ سب مل جائیں تو معمولی سا عمل بھی پہاڑ جیسا اثر دکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اگر رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر دشمن رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں، مگر شرط ایک ہے، دل میں شک نہ ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو، آنکھوں میں نمی ہو اور دل میں یقین ہو، پھر دیکھنا کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، کیسے گھر میں سکون اترتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں ایک آہ بھی دعا بن جاتی ہے، ایک آنسو بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے نامہ اعمال کو روشن کر دے؟ کیوں نہ آج 10 روپے کی ٹافیوں کو وسیلہ بنا کر اپنی تقدیر کے اندھیرے دور کریں؟ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی، بیمار ہیں تو شفا کی، اولاد کے لیے دعا کریں، گھر کے سکون کے لیے دعا کریں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مانگیں، کہیں یا اللہ یہ مہینہ تیرا ہے، یہ جمعرات تیرا منتخب کردہ دن ہے، میں نے تیرے نام پر یہ چھوٹا سا صدقہ کیا ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ یقین کرے جب بندہ سچے دل سے جھکتا ہے تو رب اسے اٹھا کر عزت دیتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس گھڑی کو ضائع کر دیا تو
تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج تھام لیا، آج کر لیا، آج یقین کر لیا، تو ہو سکتا ہے یہی 9 محرم جمعرات کا دن آپ کی زندگی کا موڑ بن جائے، یہی دوسری جمعرات آپ کی تقدیر کا نیا باب کھول دے۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو برسوں سے نہیں ملا ہوتا وہ لمحوں میں مل جاتا ہے۔ تو آج دیر نہ کریں، اس مبارک مہینے کی قدر کریں، جمعرات کی فضیلت کو پہچانیں، 10 روپے کی ٹافیاں لائیں، وظیفہ پڑھیں، صدقہ کریں اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ ہو سکتا ہے آج کی شام آپ کے لیے رحمتوں کی شام ہو سکتا ہے آج کی دعا آپ کی قسمت کا نقشہ بدل دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں، خود حیران رہ جائیں گے کہ محض 10 روپے کے صدقے میں اللہ نے کتنی تاثیر، کتنی طاقت، کتنی برکت چھپا رکھی ہے۔ بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں گے، رکے ہوئے معاملات چل پڑیں گے، اور اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کے خلاف کھڑا ہے، تو اللہ کی قدرت سے وہ تیر کی طرح سیدھا ہو کر آپ کے حق میں نرم ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کو موڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ والے آج بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے بدلوا لیتے ہیں۔ تو آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اس مبارک گھڑی میں 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور پھر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ رب کی رحمت محدود نہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کی نیت کریں، جن کے رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ ماں باپ آج نیت کر لیں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اور جیسے ہی وہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم ہوں گی، اچھے اور معقول رشتے خود راستہ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، فائل رکی ہوئی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، لوگ حسد یا دشمنی میں راستہ روک رہے ہیں، تو یہ عمل کرنے کے بعد وہ سب راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، جس وقت بھی سکون میسر ہو، باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے یا ہتھیلی پر رکھ لیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی بھی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اور کثرت سے درود پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آئیے ایک بار برکت اور قبولیت کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کریں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی کی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، حادثات سے حفاظت، نافرمان اولاد کی اصلاح، میاں بیوی میں محبت، بچوں کی اچھی جگہ شادی، جو بھی دل میں درد ہے، جو بھی آنکھ میں آنسو ہے، اسے نیت میں شامل کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کی دعا خالی نہیں جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں تصور کریں کہ آپ کا تعلق دنیا سے کٹ چکا ہے، آپ پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر سر جھکائے اپنے رب سے مانگ رہے ہوں، دل میں خشوع ہو، آنکھوں میں نمی ہو،
زبان پر یقین ہو اور پھر اسی کیفیت میں اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یقین جانیے، جب بندہ اس ٹوٹے دل کے ساتھ مانگتا ہے تو زمین کے فیصلے آسمان پر بدل جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک عظیم اور بابرکت صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا حفیظ ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے معنی ہے حفاظت فرمانے والا، نگہبانی کرنے والا، ہر آفت سے بچانے والا۔ جب بندہ یا حفیظو پڑھتا ہے تو وہ خود کو اللہ کی حفاظت میں حصار میں دے دیتا ہے، اور جس کی حفاظت خود رب کریم فرمائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں جیتے ہیں، نقصان کا ڈر، حادثے کا اندیشہ، کاروبار کے ڈوبنے کا خوف، جادو جنات اور بندشوں کی پریشانی، نظر بد کا اچانک اثر، تباہی کا وسوسے، اور اسی ڈر کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے، ہر وقت دل میں گھبراہٹ رہتی ہے۔ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سب سے پہلے یا حفیظو کا وظیفہ پڑھ لیں، پھر پورا سال دل کھول کر جئیں، جو کام کرنا چاہیں کریں، جہاں جانا چاہیں جائیں، کیونکہ آپ رب کی امان میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یا حفیظ وہ نام ہے جسے اللہ والے غیبی حفاظت کا راز کہتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص سے یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، جادو کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، جنات کی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں، شیطانی وسوسے ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت وظائف پڑھے مگر اثر نہیں ہوا، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار رک جاتا ہے، بنتا کام بگڑ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ آ کر نکل جاتی ہے، وہ آج 10 روپے کی ٹافیاں پر یا حفیظ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب طریقہ بہت غور سے سن لیں، یا حفیظو، یا حفیظو، یا حفیظو، اس طرح سے آپ نے یا حفیظو کا ورد کرنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ جلدی کریں نہ لاپرواہی، دل حاضر رکھیں، زبان صاف رکھیں اور مکمل 11 بار یا حفیظو پڑھیں۔ یاد رکھیے گا صرف 11 بار، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر آج آپ نے 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا تو پورے سال رب کی حفاظت خاص آپ کے نصیب میں ہوگی۔ نحوستیں دور ہوں گی، حادثات ٹلیں گے، پریشانیاں کم ہوں گی، اور آپ ایک آزاد، پرسکون اور باوقار زندگی گزاریں گے۔ جب 11 بار یا حفیظو مکمل ہو جائے تو انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کر دیں، اور یقین کرتے ہوئے کہ اب یہ ٹافیاں صرف ٹافیاں نہیں رہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت کا وسیلہ بن چکی ہیں۔ یہ تھا پہلا وظیفہ، سب سے اہم، سب سے بنیادی، جو آپ کو ہر آفت سے بچانے کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو پڑھ کر آپ نے حفاظت کا حصار قائم کیا، اور اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت ہے، ایسی سورت جو بندشوں کو توڑ دیتی ہے، رکے ہوئے رزق کو جاری کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، مگر تاثیر میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی، اور وہ ہے سورت کوثر۔ اس سورت کی شان کیا ہے، اتنا جان لیجئے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا، دل پہلے ہی دکھ سے بھرا ہوا تھا، اور اوپر سے مخالفین کے طعنے۔ سوچیں، ایک باپ کا غم اور پھر لوگوں کی زبانوں کے تیر، کیسی آزمائش رہی ہوگی۔ مگر ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور یہ صورت نازل فرمائی، گویا یہ پیغام دے دیا کہ جب غم آئے، دل ٹوٹ جائے، لوگ طعنے دیں، جب حالات خلاف ہو جائیں تو سورت کوثر پڑھو۔ میں تمہیں سورت کوثر عطا کرنے والا ہوں، میں تمہاری کمی کو کثرت میں بدلنے والا ہوں۔ بس آج جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو شامل کریں۔ یہ سورت رزق میں اضافہ کرتی ہے، نسلوں میں برکت ڈالتی ہے، دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، دشمنوں کے طعنوں کو بے اثر کرتی ہے۔ ثواب اور برکت کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ الفاظ کو توڑنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی کمی کو کثرت میں بدل رہا ہے،
آپ کی محرومی کو نعمت میں بدل رہا ہے، آپ کے دکھ کو راحت میں بدل رہا ہے۔ جو شخص 10 روپے کی ٹافیوں پر سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کو کشادگی ڈال دیتا ہے، اس کے گھر سے فقر کے بادل ہٹنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو رزق کی تنگی نہ دیکھنی پڑے، آپ کی نسلیں آباد ہوں، کاروبار میں وسعت ہو، دلوں میں خوشی آئے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر مکمل ہو جائے تو انہی ٹافیوں پر پھونک مار دیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب ان ٹافیوں میں قرآن کی برکت شامل ہو چکی ہے اور یہ آپ کے رزق، نسل اور راحت کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ یہ تھا دوسرا وظیفہ جو کمی کو کثرت میں بدلنے کے لیے ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 33 بار پڑھ کر ٹافیوں پہ دم کر لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ آتا ہے جو آج کے عمل کا خاص الخاص، شرطیہ اور نہایت بابرکت عمل ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی نام پڑھ لینے ہیں، اور وہ نام ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ وہ 2 نام ہیں جن میں زندگی بھی ہے، کائنات کو سنبھالنے والی طاقت بھی، بقا بھی ہے، اور نظام ہستی کو قائم رکھنے والی قدرت بھی۔ اگر کسی گھر میں کوئی ایک فرد بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حیو یا قیوم پڑھ لے تو اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چال، کوئی جادو، حسد، بندش اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کرے تو وہی سازش پلٹ کر اسی پر آ جاتی ہے۔ جو آپ کا برا چاہے وہ خود اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتا ہے، جو راستہ روکے وہ راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب سب سے پہلے اہم بات، ان 2 ناموں کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تکرار کرنی ہے، اور آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یاد رکھیے گا یہ صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کی فریاد ہے۔ 21 مرتبہ کے دوران ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ کہنا ہے یا اللہ تو ہی زندہ رکھنے والا ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے، میرے حالات بھی سنبھال لے۔ اگر 21 بار میں آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر دل میں صدا نکل گئی تو ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار کی بندشیں کھل جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ترتیب یہ ہوگی کہ 11 بار آپ نے یا حفیظو پڑھا، دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 21 بار یا حیو یا قیوم۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود کی برکت سے مکمل ہو جائے۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب سب سے خاص بات، ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے؟ انہیں صدقے کی نیت سے اپنی گلی کے بچوں میں بانٹ دینا ہے، گھر کے بچوں کو کھلا دینا ہے۔ بچے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، ان کے چہروں کی مسکراہٹ اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں تقسیم کریں گے اور بچے خوشی سے کھائیں گے، اسی لمحے سے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو کے اثرات، رکاوٹیں، دشمنی، سائے کمزور پڑنے لگیں گے، دل ہلکا ہو جائے گا، سینے کا بوجھ اتر جائے گا۔ اگر عمل کے بعد جسم میں ہلکا پن محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ اثر شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کی خاص حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آج یہ عمل بتائے گی ترتیب، تعداد، اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا دولت، برکت اور آسانی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ فقیر پڑھے تو اس کے حالات بدل جائیں، غریب پڑھے تو کشادگی آ جائے، اور امیر پڑھے تو اس کی برکت بڑھ جائے۔ آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔